اے پاک خاتون، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور انہیں ایک نیک اولاد کی خوشخبری سنائی، حالانکہ انہیں کسی بشر نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی جس نے ثابت کیا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھیں جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئیں؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد اور عالم تھے اور مسجد اقصی کی امامت پر فائز تھے۔ حضرت حنہ کے یہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز انہوں نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے بارگاہ اللہ ہی میں اولاد کے لیے دعا کی۔ اے میرے رب، میں نے نظر مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے اسے تیری راہ میں آزاد کر دوں گی۔ انہوں نے دعا قبول فرمائی لیکن بیٹے کے بجائے بیٹی عطا کی۔ اے رب، میرے تو بیٹی پیدا ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ والد کی وفات ہو چکی تھی، اس لیے والدہ نے منت کے مطابق بچی کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا۔ بیت المقدس کے مجاوروں میں اختلاف ہو گیا کہ اس مقدس بچی کی کفالت کون کرے گا۔ فیصلہ کرنے کے لیے سب نے اپنے قلم دریا میں بہائے۔ قدرت کا کرشمہ ہوا کہ سب کے قلم بہہ گئے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹا تیرنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ قلم الٹا بہ رہا ہے۔ یہ زکریا کا قلم ہے۔ فیصلہ ہو گیا، مریم کی کفالت زکریا ہی کریں گے۔ یوں اللہ کی مشیت سے حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت میں آ گئیں۔ حضرت مریم بیت المقدس کے ایک مخصوص حجرے محراب میں پرورش پانے لگیں جہاں حضرت زکریا کے سوا کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتے، اللہ کی طرف سے ان پر خاص عنایت ہوتی تھی، یہاں تک کہ سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل ان کے پاس غیب سے آ جاتے۔ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ اللہ کے پاس سے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے حضرت مریم کو چن لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور ایک پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔ اگر تو کوئی پرہیزگار انسان ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں۔ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ حضرت مریم کی پاکیزگی اور حیرت کے بعد اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے ان کا حمل ٹھہر گیا۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ حضرت مریم آبادی چھوڑ کر دور ایک ویران مقام پر چلی گئیں۔ وہاں تنہائی میں انہیں دردزہ شروع ہوا اور وہ ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بالکل بھولی بسری ہو جاتی۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ان کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور سوکھے درخت سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ عرصے بعد وہ بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم میں واپس آئیں۔ لوگوں نے انہیں دیکھ کر سخت جملے کسے اور بہتان لگائے۔ اے مریم، یہ تو نے بہت برا کام کیا۔ نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے خاموشی اختیار کی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ حیران تھے۔ ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں بچہ ہے؟ شیر خوار بچہ حضرت عیسیٰ بول پڑے اور اپنی نبوت اور ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں
اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ उसके बाद हजरत मरियम अपने बेटे को लेकर मिस्र चली गई। वो दुनिया की वो वाहिद खातून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में नाम लेकर जिक्र किया गया है और उनके नाम पर पूरी एक सूरत ये सूरह मरियमा मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नती औरतों की सरदारों में से एक करार दिया।